الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بڑے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله دخلت وعليه توكلت ونويت سنة الاعتكاف بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد افسر ہیں عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں، جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، ان سے الگ سو اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ مذہب اسلام ایک انسان کو مسجد میں بھی مسلمان دیکھنا چاہتا ہے اور مسجد کے باہر بھی۔ یہ نہ ہو کہ آپ مسجد میں تو مسلمان ہیں، جبہ قبہ امامہ پہنے ٹوپیاں پہنے گھوم رہے ہیں، لیکن بازاروں میں جا کر کے پورے طریقے سے آپ چینج ہو جاتے ہیں۔ تو مذہب اسلام آپ کو ہر جگہ مسلمان دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ جس طرح مسجد میں ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں، اسی طرح مسجد کے باہر بھی ایک دوسرے کا لحاظ کریں، ایک دوسرے کی ادائیگی کریں۔ دنیا کے دوسرے مذاہب کی طرح یہ مذہب نہیں ہے کہ مدر ڈے ایک دن منا لو پورا سال فری ہو جاؤ، فادر ڈے منا ڈالو پورا سال فری ہو جاؤ۔ آپ دنیا کے آج بہت سارے ممالک آپ دیکھیں، ماں باپ کو لے جا کے اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں اور کتوں سے پیار کیا جاتا ہے، کتوں کو بستر پہ سلایا جاتا ہے، کتوں کو گاڑیوں میں گھمایا جاتا ہے، کتوں کی خوراک اچھی رکھی جاتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مذہب اسلام یہ نہیں چاہتا۔ مذہب اسلام یہ چاہتا ہے کہ جانور کے جو حقوق ہے اسے بھی ادا کرو، اور جو اپنے ماں باپ کے حق ہیں اسے بھی ادا کرو۔ اور خالی حق ہی نہیں بیان کرتا مذہب اسلام، اس کا ریزن بھی بولتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے ماں کا حق، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کی قدموں کے نیچے۔ وجہ کیا تھی؟ کہا اس لیے کہ اس نے تمہیں 9 ماہ تک رکھا، پریشانیاں جھیلی، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو پالا پوشا سب کچھ کیا، اور تمہاری وجہ سے نہ جانے کتنی پریشانیاں جھیلی،
لہذا اس کے بدلے میں بھی یہ ہے کہ اس کا تم حق ادا کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی بات کو مانو، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو۔ اسی طور پر جانور کا حق ہے، اسے بھی ادا کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ماں باپ کس طرح پھینک آئے جا کر کوڑے دان میں، اولڈ ہاؤس میں، اور جانوروں کے حق ادا کریں، نہیں۔ تو مطلب اسلام جہاں اس کا خیال کرنے کا حکم دیتا ہے، اسی طور پر جانوروں کا بھی۔ آپ دیکھیں حدیث پاک میں ہے، چونکہ اگر اب نماز قیامت کے دن خالی نمازوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، دوسری چیزوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ بہت سارے لوگ سوچتے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، خوب نماز پڑھ لو، نماز کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن ہاں اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا کہ اگر آپ نے کسی کے حق کو مارا، کسی کے دل کو دکھایا، کسی کو کچھ کیا، ہو جائے آپ کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ جیسے آپ دیکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ ایک بدکار عورت جس پر گناہوں کا پہاڑ تھا، لیکن وہ راستے سے گزر رہی تھی اور دیکھا ایک کتا پیاسا ہے، اس نے اپنے دوپٹے کو کنویں میں ڈالا، پانی کو بھگویا اور باہر نچوڑ کے اس کی پیاس کو بجھا دی۔ جب پیاس کو بجھایا تو اللہ نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اس نے اس کی پیاس کو بجھایا اور ہم نے اس کی جہنم کو بجھا دیا۔ ہزاروں سال گناہ کرنے کے بعد صرف ایک معمولی عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے بخش دیا۔ اور اس کے مخالف آقا علیہ السلام کہتے ایک عورت تھی جو بلی پال کر رکھی تھی۔ اب بلی پانی مانگ رہی تھی، اسی نے سوچا جتنی دیر میں اس کو پانی پلاؤں گی اتنی دیر میری 2 رکعت نماز نفل ہو جائے گی، میری نماز پڑھ لوں گا۔ وہ عورت نے بلی کو چھوڑ دیا اور نماز 2 رکعت مکمل کی، ادھر بلی مر گئی۔ آقا فرماتے اس کی نمازوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں صرف اس کی پیاس نہ بجھانے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا۔ آپ سوچیں ذرا، یہ آپ اسے معمولی نہ سمجھیں۔ تو مذہب اسلام جہاں چھوٹی بات میں آپ کو اتنی بڑی نیکی دیتا ہے کہ اگر راستے سے آپ گزر رہے ہیں، پتھر پڑا ہٹا دو تب بھی اللہ ثواب دے گا، آپ کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ لیکن ہاں اگر آپ کسی کے لیے پتھر پڑے تو اس کا عذاب بھی ہے، کسی نے کانٹا بھی شاید اس کا بھی عذاب ہے۔ تو مذہب اسلام ہر اعتبار سے آپ کو میچور دیکھنا چاہتا ہے، بہترین دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ کہ مسجد میں تو نمازی رہتے، باقی اللہ ہی رحم کرے۔ تو آج جو چیز یہاں بیان کی گئی کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ نہ چلے ایک بات الگ ہے، لیکن اللہ نے تم کو بنایا ہے، آپ اپنے گھر کے حاکم، جس طرح آپ چاہیں گے اس کو ہینڈل کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ پھر یہ نہ ہو کہ آپ کی بیوی کسی کے گھر میں جا کے کام کر رہی ہے، آپ 4 ویلر سے گھوم رہے ہو۔ بہت سارے ایسی مثالیں نظر آتی ہیں، بیوی جا کر کے بیچاری یہاں وہاں برتن مانگ رہی ہوتی ہے، آئیے مست 4 ویلر سے 2 ویلر سے اور اس کے علاوہ بلٹ سے ٹھپ 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 کر کے جو گھومتے ہیں نا، دیکھو ذرا کیسے گنڈا گردی سے گھومتے ہیں۔ مذہب اسلامی نہیں چاہتا بھائی اس کے کھانے پینے نان و نفقے کا خرچہ تیرے ذمہ ہے، تو شادی کر کے لایا ہے۔ اسی وقت کہا تھا نا، اس وقت نکاح میں قبول کرنے میں بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ اتنا مہر کے عوض علاوہ نان و نفقہ کے، کہ نان نفقہ سمجھتے ہو پوری زندگی اس کی ضرورت پورا کرنا۔ 5786 روپے میں خالی نکاح نہیں ہوتا، وہ تو بڑا آسان ہے دینا۔ جو آپ سنتے ہیں علاوہ نان و نفقہ کے، یعنی اس کے علاوہ جو خرچہ رہے گا، رہنا سہنا کھانا پینا ساری ضرورت ہے، اس کو بھی تو نہیں بات نا۔ یہ سب کون دے گا؟ جس نے نکاح قبول کیا۔ اس وقت تو بڑا اچھا لگ رہا تھا، تو اب پھر بعد میں کی تو اس کی ضرورت اور اس کا خیال رکھنا یہ آپ کے ذمہ ہے۔ اور مرد جو ہے عورت پر کئی اینگل سے حاکم ہے، کا علم اور قدرت کے اعتبار سے مرد عورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی نہ سوچے یار عورتیں آج کل پرسنٹیج زیادہ لاتی، وہ وقتی چیز ہے۔ عورتوں کے اندر بھولنے کی بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مذہب اسلام نے کہا اگر کسی کو گواہ بناؤ نا، تو اگر 2 گواہ ہوں یا 1 گواہ ہو 1 نہ ہو تو پھر 2 عورتیں بنائیں۔ کیوں؟ اگر ایک عورت بھول جائے دوسری عورت یاد دلا دے۔ تو عورت جو ہے ناقص العقل ہے، کیا ہے؟ عقل کے اعتبار سے وہ کم ہے، اور ناقص الدین بھی۔ ناقص الدین سمجھتے ہو؟
یعنی کم دن نہیں بھائی، کم دن، ناقص الدین، دن نہیں بول رہا ہوں، آپ سے زیادہ جیتی کبھی کبھی، سمجھے، شوہر پہلے مر جاتا، عورتیں بہت دن دی جاتی. ناقص الدین، ناقص مانے ادھورا دین یعنی دین. تو مطلب یہ کہ آپ دیکھیں مہینے میں کچھ دن ایسے آتے ہیں جس پر عورتوں کے لیے نماز معاف ہوتی ہے. آپ پر معاف، کسی مرد پر معاف ہے نہیں. تو اس اعتبار سے وہ کیا ہے، ناقص الدین بھی کہلائی. اور اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، کوئی عورت نبیہ نہیں ہو سکتی. ہاں ولیہ ہو سکتی، بہت ساری ولیہ. اور کبھی بھی کوئی عورت مرد سے افضل نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ہر عورت کے لیے نہیں ہے. دنیا کے اندر بہت ساری عورتیں ہیں جو ہم سے کروڑہا درجے اوپر ہیں. جیسے آپ دیکھیں حضرت رابعہ بصریہ کو دیکھ لیں، ماں فاطمۃ الزہرا کو دیکھ لیں. حضرت معائشہ کے بارے میں تو مفسر نے یہ لکھا ہے کہ ان کے قدم کی راہ کے دھول کے برابر دنیا کا کوئی کتنا بھی عقل مند انسان ان کے گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اتنی افضل و اعلیٰ ہے. کون؟ حضرت معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. تسلیم اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ بیان کیا گیا. ایک صحابی تھے جن کا نام سعد بن ربیعہ تھا. سعد بن ربیعہ صحابی تھے. انہوں نے ایک مرتبہ اپنی بیوی حبیبہ کو ایک تماشا لگا دیا زور سے. جب تماشا لگا دیا تو وہ حضرت حبیبہ اپنے والد کو لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئی. کہا حضور میرے شوہر نے مجھے اس طرح تماشا لگایا ہے، زوردار دکھایا، نشانات پڑے تھے. تو جب یہ بات کہی تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سعد بن ربی کو بلایا. کہا تم نے مارا؟ کہا مارا ہے. تو آقا علیہ السلام نے حضرت ربیعہ کو کہا، حبیبہ کو کہا تم بھی اس کو ایک تھپڑ لگو. کہا ان سے قصاص لو، ان سے بدلہ لو. جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی اور منع فرما دیا کہ نہیں، مرد عورت پہ حاکم. کبھی بھی عورت مرد پہ ہاتھ نہیں چلا سکتی. عورت کبھی مرد پہ ہاتھ نہیں چلا سکتی، اس کی اجازت نہیں ہے. شریعت مطہرہ نے فوراً اس پر روک دیا، اللہ رب العزت نے اسے منع کر دیا. تو اسی پر یہ آیتیں کریں. تو آج بھی کوئی عورت اپنے مرد پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، مرد کو اجازت. لیکن ہاں پہلے اجازت نہیں ہے کہ آپ فوراً تھوڑی، تو جیسے آپ تھوڑی تھوڑی بات میں لاد گھوسا، گالی گلوچ، سمجھے نا، طلاق طلاق طلاق، نکل تیری ضرورت ہے، باڑ 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 باڑ، یہ نہیں. پہلے شریعت نے اسلوب یہاں پہ سکھایا. کہا پہلی بات تو تم نیک عورت سے شادی کرو. کس سے شادی کرنا ہے؟ یعنی حسن کو نہیں دیکھنا ہے، مال کو نہیں دیکھنا ہے، نسب کو نہیں دیکھنا ہے. یہ نہیں کہ یار چلو کوئی سیدہ مل گئی یا میمنی مل گئی تو چلو کر ڈالو، سمجھے نا، ایسا نہیں. سمجھیے بات نا، ایسی عورت سے شادی نہیں، بلکہ اس کی دینداری اور اس کے تقوی کو دیکھ کر شادی کرنا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں. اگر وہ اسے حکم دے تو اطاعت کرے، اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھی ہو تو قسم سچی کر دے، کہیں چلا جائے تو اپنے نفس و شور کے مال کی بھلائی کرے. کیا کہا حضور نے؟ فرمایا سب سے قیمتی چیز اگر کوئی انسان کے لیے ہے، سب سے تقوی، نیک ہونا. اور اس کے بعد اگر سب سے کوئی قیمتی چیز ہے تو نیک عورت ہے. کیا ہے؟ نیک عورت. فرمایا نیک عورت سے بہتر دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. نیک عورت. کہا نیک عورت ہے تو اگر ظاہر سی بات ہوگی تو آپ کی بات کو مانے گی. نیک عورت ہوگی، ظاہر سی بات آپ کی بات مانے گی. اور فرمایا وہ آپ کو خوش کر دے. یہ نہ ہو کہ دن بھر تھکے ہارے گھر پہنچے تو فوراً منہ ٹیڑھا تھوبڑا اتنا بڑا لٹکا کے بیٹھے. سمجھیے بات نا، پتہ چلا ماں سے کچھ انبن ہو گئی یا کسی سے کچھ ہو گیا ہے تو اتنا بڑا تھوبڑا لٹکا کے بیٹھی نہیں. کہا جیسے ہی آپ دیکھو اسے تو خوش ہو جائے، کر دے آپ. پھر پتہ چلے شادی بیاہ یہاں وہاں کے موقع پر بند سمر کے نکلے، گھر میں چڑیل بن کے رہے تو پھر کیا ہوگا؟
تو گھر پہنچو گے تو خوش ہوگے کہ کیا ہوگا؟ ہاں، پھر اگر بول بھی دو تو پھر اور سر پہ چڑھ، صبح سے لے کر نوکرانی کی طرح لگی، یہ کیا وہ کیا، سب کرتی۔ آج آپ دیکھیے ساری فیسلٹی عورتوں کے لیے آ چکی۔ پہلے چکیاں کون پیستا تھا؟ بولو، عورتیں پیستی تھی نا، اور آج ریڈی میڈ ہو گیا۔ پہلے مسالہ کون پیستا تھا؟ دھنیا مرچا یہ سب کون پیستا تھا؟ آج کیا ہے؟ برر کر کے لے آؤ، سمجھے نا؟ اسی طرح آپ دیکھیں پہلے کھانا کوئی باہر نہیں کھانے جاتا، پکاتا کون تھا؟ پہلے آپ دیکھیں روٹیاں باہر نہیں ملتی تھی، پکاتا کون تھا؟ ساری چیزیں، کپڑا پہلے کون دھلتا تھا؟ آج کیا ہوتا ہے؟ ساری فیسلٹی عورتوں کے لیے آ چکی، اور جتنی فیسلٹی آ رہی اتنی وہ نازک ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے آپ دیکھ کے پرانے لوگوں سے پوچھ لینا کہ جیسی عورت حمل سے ہو نا کوئی فرق نہیں، وہ چلتے پھرتے بچے کو پیدا کر دیتی، چلتے پھرتے کھیت میں کام کر رہی، یہاں کام کر رہی، وہاں کام کر رہی، بچہ پیدا ہو گیا۔ اور آج جیسے حمل سے آج ڈاکٹر کے بستر سے قدم نیچے نہیں اتارنا، ساس کو خدمت کرتا ہے 3 مہینے تک خدمت کر لگا دیا ہے کہ نہیں، ماں کو 3 مہینے خدمت میں لگا دیا، بستر سے نیچے سیڑھی نہیں اترنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے، اللہ ہی رحم کر، اتنی قیدیں لگا دیتے کہ اللہ ہی رحم فرمائے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے چلتے پھرتے نہیں، پھر پھاڑ پھوڑ کر کے بچہ باہر آتا ہے، ورنہ ابتدا سے ساری چیزیں ہوں، یہ کام ہم کرنا کس نے منع کر دیا؟ آج اتنا ناسک بنا دیا ہر اینگل سے، آپ دیکھ لیجیے، ذرہ برابر سیڑھی سے نہیں اترنا، وزن چیز نہیں اٹھانا، آٹا نہیں گوندنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، پتہ نہیں کیا کیا چوچلے بازی ہیں۔ بہرحال تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کی سب سے بڑی دولت دنیا میں کیا ہے؟ نیک بیوی۔ اگر نیک بیویاں ہیں تو شکر ادا کرا کرے، نہیں ہے تو صبر تو کرنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ اور صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو بڑھا دے گا۔ چونکہ اس دور کے اندر سوشل میڈیا نے ہماری عورتوں کو تباہ کر دیا، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کلپ دکھا کر کے، شارٹ دکھا کر کے بتا دیا کہ عورت کی مرد کی کوئی حیثیت نہیں، سمجھے نا؟ زیادہ کرو کہ اپنے مائکے چلی جائے گی، پھر بیچارہ شوہر ڈر جاتا ہے، یار بچہ ہے تو یہ ہے تو یہ کیا کرنا، پھر کیا ہوگا، اس وجہ سے ڈر جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے اگر نیک بیوی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا، نہیں ہے تو کرنا پڑے گا، سمجھے نا؟ یاد رکھیے بہت سارے مرتبے جو آپ کو آپ کی عبادت سے نہیں ملے، محنت سے، وہ بیوی کے ظلم سے مل جائیں، سمجھے بات نا؟ جیسے صاحب تفسیر نعیمی نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جب انتقال ہو گیا تو مریدین آئے، کہنے لگے حضور دوسرا نکاح کرنا، کہا بڑی مشکل سے جو ہے نا ایک سے چھٹکارا ملا ہے، ایک جھنجھٹ سے، ایک طوفان سے چھٹکارا ملا، نجات ملی، یہ دوسرے طوفان لانے کی بات کر نہیں شادی نہیں کی۔ اب وہ بزرگ ایسی زندگی گزر رہی، دیکھا ایک دن خواب کے اندر رہا کہ اللہ کے فرشتے اتر رہے جا رہے ہیں، سب کر یہ منحوس ہے، یہ منحوس ہے، یہ منحوس ہے، سب یار میرے کو من اللہ کی عبادت میں لگاؤں، ابھی تو بیوی بھی نہیں، اتنا سکون سے عبادت، پھر منحوس، سمجھے نا؟ ایک فرشتے کو پکڑا، کہا کیا بات ہے، تم سب مجھے منحوس کرے، لعنت بھیج رہے، کیا بات؟ کہا اس نے بھی تمہیں مقام اور مرتبہ یہ سب ملا تھا نا، بیوی کے ظلم کی پر صبر کرتے تھے، اس وجہ سے ملا تھا۔ کہا آج وہ چلی گئی، تمہارا مرتبہ چھن رہا ہے، صبح کھلی مریدین کہا میری شادی کرا دو، میری شادی کرا دو۔ تو بہت سارے مرتبے جو ہے نا آپ کے بیوی کے معاملات کے حساب سے بھی مل جاتے ہیں۔ تو بہرحال اچھی بیوی ہے تو کیا کریں گے؟ شکر، نہیں ہے تو صبر کرنا پڑے گا۔ دوسری حدیث پاک سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شکر کرنے والا دل، یاد خدا والی زبان، مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، اور ایسی بیوی کہ اپنے نفس اور شوہر میں کے مال میں گناہ کی خیانت نہ کرنے والی ہو۔ یعنی 4 چیزیں اگر مل گئی تو دنیا کا سب سے کامیاب انسان وہی، سب سے کامیاب انسان، یہ کوئی اور نہیں، میرے آقا علیہ السلام کی زبان سے گارنٹی ملی۔ 4 اگر چیزیں آپ کو مل گئی تو سب سے کامیاب انسان آپ ہیں۔ پہلا، شکر کرنے والا دل، ورنہ کروڑوں روپے ہونے کے باوجود بھی شکر کا جذبہ نہیں ہوتا۔
یار اب کی تھوڑا ملا، یار اب کی اور ہوتا، یار یہ ہوتا یہ ہوتا. تو کہا شکر کرنے والا دل. دوسری چیز کیا ہے؟ زبان، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان. آپ دیکھیے ذرا رمضان گزر جائے تو صبح سے لے کر شام تک کتنا اللہ کا ذکر ہم کرتے ہیں، ذرا دیکھ لیں ذرا. پھر فرمایا مصیبتوں پر صبر کرنے والا وہ انسان، مصیبت پر صبر کرنے والا بدن. اور چوتھی چیز فرمایا ایسی بیوی جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنی شرمگاہ کی، آپ کے مال کی، آپ کے گھر کی حفاظت کرے. ایسی بیوی اگر کسی کو مل گئی، یہ چار چیزیں، تو فرمایا دنیا کا سب سے کامیاب انسان وہ. چار چیزوں میں ہمارے اندر کتنی چیزیں؟ کیا شکر کرنے والا دل ہے؟ بتاؤ ذرا میرے کو. اتنی بڑی بڑی نعمتیں کھا کھا کے شکر کا جذبہ نہیں پیدا ہو کچھ نہیں. اس کے بعد کیا ذکر کرنے والی زبان ہے؟ کل ہی بتایا تھا حسد، جلن، چغلی کتنی خطرناک ہماری دل کی بیماریاں. تو کیا آج ہماری زبان اس سے محفوظ ہے؟ نہیں. کیا ہم پر مصیبت آ جائے، کیا ہمارے اندر صبر کا جذبہ ہے؟ میں بھی بول رہا ہوں، آپ بھی سن لیں. اللہ ماشاء اللہ کوئی، ورنہ مصیبتیں آئیں تو پورے علاقے میں جب تک نہ بتائیں تو دل کو چین کہاں ملتا ہے. تو حضرت رابعہ بصریہ کا بتایا تھا نا کہ رابعہ بصریہ گزرے تھے، ایک 35 سالہ نوجوان سر میں پٹی باندھے جا رہا تھا. دیکھا، کہا کیا بات ہے؟ کہا رابعہ سر میں درد بہت ہے. کہا کب سے؟ کہا آج ہی ہوا. کہا اس سے پہلے کبھی سر میں؟ تو کہا نہیں. کہا کتنی عمر ہے؟ کہا 35 سال. کہا 35 سال ہوا تو اس رب کے شکر میں کبھی تیری پیشانی سجدے میں نہ جھکی. آج ایک دن سر میں درد ہوا تو سب کے پاس شکایتیں کر رہا ہے. تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو شکایتیں کرتے پھر، اور بہت مال آئے تو سب کو بتاتے ہو. بتا ذرا میرے کو، کہیں اگر زیادہ کما لو تو چھپا کے رکھتے ہو کہ بیوی کا کہ بتاتے ہو یار اللہ کا شکر آج مجھے بہت ملا الحمدللہ، اور پھر اسی شکر میں کسی کو تحفہ، گفٹ، ہدیہ، کسی غریب کی مدد کر کسی کو بتاتے ہو. ویسے مال چھپانا ہی چاہیے. شیخ سعدی نے بھی فرمایا کہ اپنا مال دوست اور دشمن سے چھپانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دوست ہوگا تو آپ کا دشمن بن جائے گا، اور دشمن ہوگا تو اور دشمنی بڑھے گی، اور جلن حسد اور بڑھ جائے گی، چوری کرنے کو سوچے گا. اس لیے اپنے مال کو دوست، مال خود دوست و دشمن ران منمائی، اپنے مال کو دوست اور دشمن. اب دیکھو پڑھا تھا، زمانہ ہو گئے تقریباً 2002 میں پڑھا تھا. اب مولانا فرقان کی طرح میں نیا تو نہیں اتنا یادداشت تیز ہوں. 2002 میں پڑھا تھا. آج 22-23 سال ہو رہے. ہاں اتنا وقت ہو گیا. اس ٹائم یہ سب عربی کے اندر وہ شیخ سعدی علیہ رحمہ کی ایک کتاب وہ سب پڑھے تھے. بہرحال تو چار چیزیں اگر مل گئی تو انسان سب سے کامیاب انسان ہوا. آپ دیکھیے آج یہ بڑے مسائل اصل میں ہوتے ہیں. پھر اچھا یہ بات رہ جائے گی، اسی کو بتا دیتا ہوں، اس کو رہنے دیتا ہوں. اس میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ کی بیوی آپ کی فرما بردار نہ ہو تو کہا سب سے پہلا کام یہ کرے فعیدوہن، اسے کو سمجھاؤ، بتاؤ. ویسے آپ کی بیویاں بہت سمجھدار ہیں. آپ ایک حدیث سناؤ گے 4 حدیث وہ سنا دیں گے آپ کو، سمجھے نا. آج کل عورتیں سمجھدار بہت ہیں، فٹ سے آپ کو سنا دیں گے ہاں حضور نے یہ فرمایا کہ بیوی کو یہ کرو، بیوی کو سر پہ لے کے گھومو. سمجھے بات نا، 4 حدیث آپ کو سنا دے گی. بہرحال اگر ہو سکتا ہے تو سمجھائیں. پھر اس کے بعد کہا اس کو اپنے بستر سے الگ کر دو. اس کا بستر الگ، آپ کا بستر الگ. پھر بھی نہیں مانتی تو اب اسے مارنے کا حکم، لاٹھی ڈنڈے تب بندوق سے نہیں. کہا ہاتھ سے، وہ بھی ہلکے سے، یا تو پھر مسواک میں کپڑا باندھ کر کے، ایسا ہو کہ نشان وغیرہ نہ پڑے. سمجھے بات نا. اب بہادر عورت ہو تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں، اسے کیا فرق پڑے گا. اصل میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا، احساس. اگر انسان کا احساس مر جائے تو پھر بیکار ہے. اگر انسان کو احساس ہونا تو اس کے لیے ایک بات ہی کافی، ورنہ پھر ڈنڈا بھی اثر نہیں کرتا. اگر انسان کے احساس کا مادہ مر جائے، یہ میں نے یار اگر ایک عورت کی یہ ہو جائے کہ میرا شوہر ناراض ہے،
وہ میرا شوہر جو میری سب خواہش پوری کرتا ہے، ساری ضرورت کو پورا کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو کیا میں اس شوہر کو ناراض کروں؟ نہیں۔ تیرا شوہر فرعون کی طرح تو نہیں ہے کہ تیرا شوہر فرعون کی طرح ظالم و جابر ہے، کہ حضرت آسیہ کو جس طرح کیلوں میں ٹھکوا دیا اور نہ جانے کیا کیا سزائیں دی، ایسی سزائیں تو نہیں دیتا تیرا شوہر۔ کاش ایسا ہو جائے کہ صبر کا اور ایک دوسرے کے حق کو پہچاننے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو کہا اب اسے بستر الگ کر دو، مارو۔ نہیں ہوتا تب طلاق کی بات آتی ہے، پہلے نہیں ہوتا کہ پہلی فرصت میں طلاق نکل بھاگ گھٹ، یہ کر وہ کر، چل تیری ماں کے گھر، یہ سب اچھی چیز نہیں۔ طلاق کو شریعت مطہرہ نے ناپسند کیا، شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ آپ یاد رکھیے بہت ساری چیزیں جو شریعت مطہرہ میں ہمارے لیے ہیں، ہمیں قرآن میں کہا نا کہ تمہیں اچھی نہیں لگتی حالانکہ تمہارے لیے اچھی ہیں، اور تمہیں بری لگتی حالانکہ تمہارے لیے اچھی ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے مذہب اسلام نے اس لیے نکاح کا آپشن رکھا کہ ایک نہیں تو دو نکاح کر لو اگر آپ کے اندر طاقت ہے۔ جب دو بیویاں ہوں گی ظاہر سی بات اب وہ آپ کو دونوں پیار دینے کی سوچیں گے، صحیح نہیں بات نا، لیکن یہ فارمولہ گھر میں نہیں بتانا۔ لیکن بہرحال جو طریقہ ہے وہ بتا رہا ہوں، مذہب اسلام نے اگر کوئی چیز بتائی ہے تو اس میں بڑی حکمتیں۔ اصل میں ہندوستان کے اندر ہم رہتے ہیں تو جہاں رہے انسان وہاں کی بہت ساری تھنکنگ، سوچ وہ ذہن و دماغ میں بیٹھ جاتی اس طور پر۔ آج آپ دیکھیں اگر ایک بندہ 2 شادیاں کر لینا تو دیکھو ذرا کتنا معاشرے میں ہنگامہ مچایا جاتا ہے، اور اگر وہی انسان زنا ہے، ارے یار وہ تو ایسا ہے، ختم کر۔ زنا کو مطلب اتنا انسان برا نہیں سمجھتا جتنا دوسرا نکاح کرنے کو سمجھتا۔ امام صاحب ہی کر لے تو دیکھو کتنے لوگ اے یار امام صاحب معلوم تمہیں خبر سے ایسا شروع ہو جائے، سمجھ میں؟ حالانکہ کیا کوئی حرام ناجائز؟ کوئی حرام ناجائز نہیں۔ صحابہ نے کیا، صحابہ سے زیادہ ہم لوگ اور آپ نیک تو نہیں ہونا، صحابہ نے کیا، تو اس میں بہت ساری حکمتیں رہتی تھی۔ ایک غریب صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہنے لگے حضور بڑی غربت تھے، بڑی پریشانی کے دن ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ دوسرا نکاح کر لو۔ صاحب اس لیے کہ زبان مصطفیٰ سے نکلا تو ہم کو اتنا بھروسہ تھا، گئے جا کے دوسرا نکاح کر لیا۔ جب دوسرا نکاح کیا تو اور پریشانی بڑھ گئی، لکڑیاں کاٹتے تھے صبح سے لے کر دوپہر تک، دوپہر میں کھانا کھاتے، نماز پڑھتے، پھر بازار بیچنے جاتے۔ اب 2 ہو گئے، بیچارے کی محنت بڑھ گئی، اب اور پریشانی۔ 2-4 مہینے کے بعد حضور کی بارگاہ، حضور بڑی دقت ہے، بڑی پریشانی، کہا جاؤ تیسرا نکاح کر لو، ہے تیسرا نکاح کر لو۔ گئے حضور، اب ظاہر سی بات حضور کی جوان جا کے تیسرا نکاح کر لیا۔ وہ دونوں بیویاں ہنگامہ نہیں کر رہے تھے کہ یہ کیا تم نے کر دیا، کیا یہ ہمارا پورا نہیں، تیسرے لے کے آ کے بیٹھ گئے۔ اصل میں یاد رکھیں دیکھیے جیسے آج فلسطین یہاں وہاں کے حالات ہیں، بہت ساری عورتیں بیوہ ہوں گی تو کیا ہو، عورتوں کی خواہشات تو ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے اسلام نے رکھا۔ چونکہ اس زمانے کے اندر جنگوں میں لوگ شہید ہو جاتے، صحابہ مرد حضرات، اس طرح سے بہت ساری پریشانیاں ہو جاتی تھیں۔ تو کہا تیسرے جا کے تیسری نکاح کیا۔ اس کے بعد چند دن گزرے، ایک دن وہ صحابی معمول کے مطابق لکڑی کاٹ کر کھانا کھائے، آرام کی، نماز پڑھے، جا رہے تھے بازار تو کہا ادھر ہاتھ پکڑا، ایک کمرے کے اندر لے گئی، کہا یہ دیکھ رہے ہو، ارے یہ لکڑیاں کہاں سے تو لے کر اتنی ساری آئی؟ کہا میں لے کے کہیں نہیں۔ کیسے؟ بولے آپ جب لکڑی کا گٹھر لاتے تھے اس سے 2 نکالتی 3 نکالتی، جیسے دیکھے گٹھر اس کو لے جا کے چھپاتی رہی۔ کہا اب پورا کمرہ بھر گیا ہے۔ وہ صحابی ساری لکڑیاں لے گئے، بازار میں بیچے، اچانک ان کے پاس مال آ گئے، اس سے بزنس بڑھایا، آرام کے ساتھ مالدار ہو گئے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا عورت کے نصیب سے بھی ملتی ہیں، تو نہیں بتنا۔ تو پھر عورت کہے گی کہ ہاں دیکھو میں آئی تو دیکھا تمہارے پاس پہلے کچھ نہیں تھا، گاڑی ہو گئی، بنگلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو پھر اس کو اس کے مائکے بھیج دینا کہ تیرے مائکے بھیج، تیرے بھائی کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس بھی گاڑیاں واڑی ہو جائے، اس کی قسمت بھی سدھار دے جا کے، سمجھے نا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں، اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا۔